شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، میری آواز سننے والی ماں اور بہن، آج ہم نے قرآن کا 8واں پارہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اس 8ویں پارے میں 2 صورتیں ہمارے پاس ہیں. پہلی صورت ہے سورۃ الانعام. اس کا انعام کسے کہتے ہیں کل میں نے بتایا تھا. کیٹلس، مویشی جانور، کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، ذبح کیے تو حلال ہیں، ذبح نہیں کیے تو حرام ہیں. یہ ساری باتیں کل ہم نے پڑھا سنا ہے. اسی طرح ایک 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف، اعراف کا بھی ذکر ہے. اعراف کس کو کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف. وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھیں گے جن کے نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں ڈال دیں، برائیاں اتنی نہیں ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیں. اب کہاں رکھیں گے؟ اعراف میں، بیچ میں ایک جگہ ہے. نہ جنت کا فیصلہ ہوا ہے نہ جہنم کا فیصلہ ہوا ہے. تو اسی کو اس پارے میں بیان کیا گیا ہے. 8واں پارہ ہمارے سے شروع ہوتا ہے، وہی جانور حلال ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. بغیر ذبح کیے جانور حلال نہیں ہیں. ذبح کرتے وقت ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، گھبراہٹ میں ایسا ہوتا نہیں. بکرا پکڑو، پاؤں پکڑو، ہاتھ پکڑو، چھری جاؤ، بسم اللہ بولتے ہیں. ارے بسم اللہ بولا نہیں، بھول گیا مجھے، بسم اللہ بولیں. اب بکرا ذبح کر ڈالے، کیا کرنا؟ وہ بکرا کھانا نہیں کھانا. مفتی صاحب کون ہے ہمارے پاس؟ بولیے نا. بکرا کھانا نہیں کھانا، گھبراہٹ میں بھول گئے بسم اللہ بولنا. مرغی ذبح کرتے ہیں، بھول گئے تو بھول کر اگر آپ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کیا کریں، اسے کھا لے سکتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر اگر بسم اللہ بولے نہیں، یا کسی پیر کا، ولی کا نام بول کے کاٹے، یا غوث بول کے کاٹتا، العیاذ باللہ، تب حرام ہو گیا. تب کیا ہو گیا؟ وہ حرام. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ جانور حلال ہے جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اچھا، میں کیا کرا، ایک جگہ سے ایک بکرا چوری کرنے کو آیا ہے کبھی. اس کا بکرا نہیں، چپ کے رات میں جا کھول لے کو آ جا کے بسم اللہ بول کو ذبح کرا. اب بکرا حلال ہو گیا کہ ہاں بھائی؟ بسم اللہ اتنا بھی بولا، بسم اللہ بولا، لیکن بکرا کون سا؟ چوری کا بکرا. تبھی بھی چیز جانور کیا ہو جاتا؟ حرام ہو جاتا. تمہارا مال نہیں، گرچہ کہ تم نے اسے بسم اللہ بولا، لیکن وہ چیز کیا نہیں ہے تمہاری؟ غصب کیا ہوا مال، غصب کیا ہوا. جیسے لوگ کرائے جو گھر پہ اترتے، اس کے بعد ہلو گھر قبضہ کر لیتے. اب گھر والا چھوڑو بولے تو کیا بولتے ہیں؟ گڈ ول دو. کئی کا گڈ ول دو. اس کے گھر کو قبضہ کر لیتے، 10 سال 20 سال سے اس کے گھر میں رکھو. اب گھر چھوڑ رہا رہے، میرے بیٹے آتے ہیں تو نہیں تمہیں گڈ ول دو، گھر چھوڑ تو نہیں چھوڑتا نہیں. اب اور اس کے اندر گھر میں قرآن، نمازاں، صدقہ یہ سب قبول ہوگا.
تمہیں گھر میں ہی سو چوری کا گھر، قبضے کا گھر، اب وہ گھر میں بیٹھ کو قرآن ختم کر دیں، نمازاں تہجداں، ویسے گھر میں تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی؟ ہرگز قبول نہیں، اس لیے کہ وہ گھر کیسے لیا آپ نے؟ وہ گھر تمہارا نہیں، قبضے کا ہوا، غصب کیا ہوا، ڈاکہ کیا ہوا۔ تو ان احکام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، جس میں کہتے ہیں مشرکین بعض مال جانور اپنے اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بہت دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا، وہ بچہ کا عقیقات کرتا نہیں، بالا مڑاتا نہیں، انہیں زلفاں بڑے بالا ہو جاتے، اس کے بعد لے جا کو کلم لے جا کیا کرتا؟ مڑاتا بالا۔ کس کی اس کے اوپر رکھا؟ بچہ دیا سو اللہ، بالا مڑایا سو کا کلم درگاہ میں۔ اب اسے مسلمان بولنا، مشرک بولنا، یہ ایک نمبر کا مشرک۔ اللہ دیا سو پیارے بچے کو بالا چھوڑ ڈال کو، غلیظ لٹلا گندے عورت کے سر کے بالا چھوڑ کو لے جا کے وہاں مڑاتا، انہیں ایک نمبر کا مشرک۔ یہی کام وہ زمانے میں کیا کرتے تھے؟ وہ زمانے میں مشرک کرتے تھے۔ جانوروں میں 10 جانوراں بتا کے نام کو، بعض جانوراں اس کے نام کو، وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمانے سے چلا آتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اگر کسی کے پاس کھیتی رہتی، کھیتی میں کیا کرتا؟ 4 حصے کرتا، 4 حصے کر کو آدھا حصہ میری جورو بچہ کے واسطے، بقیہ 2 پارٹ میں سے 1 پارٹ آپ کو ہمارے پیر صاحب کے واسطے، باقی آدھا حصہ پھر اس میں کمائی آگے پھر ایک بار کھیتی کرنے کے واسطے۔ اب پیر صاحب کے حصے میں کیا تمہیں لاس آ گیا تو اللہ کا جو حصہ ہوتا نہیں، وہ حصہ اٹھا کو کسے دے ڈالتا؟ پیر صاحب کو دے ڈالتا۔ پیر صاحب کا کیا بھی نہیں جانا، اللہ کو کیا تو بھی ہوا تو پرواہ نہیں۔ یہ وہ زمانے میں کیا کرتے تھے؟ مشرکاں کرتے تھے، بتوں کے نام پہ تھوڑا رکھتے تھے، اللہ کے نام پہ تھوڑا رکھتے تھے۔ بتوں کے نام پہ جو ہے اگر وہ کچھ نقصان ہو جاتا تو اللہ کے نام کا اٹھا کو کیا کرتے؟ بتوں کے نام پہ دے دیتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اپنے مالوں کو بتوں کے نام پر قربانی کا ایک طریقہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، وہ بتوں کی مجاوروں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اپنا تھوڑا مال کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کے جو مجاور رہتے تھے اس کے لیے خاص کرتے تھے، کیونکہ مجاور کے علاوہ ان پر نہ کوئی سواری کر سکتا ہے نہ کوئی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو مال دینا تھا وہ مال کس کے لیے دیتے تھے؟ بتوں کو وقف کر دیتے تھے۔ اسی کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے۔ اس کی مثال دیتے انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں بعض پیر مرید بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے کیا بولتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا مرید کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گا، پیر صاحب کے ہاتھ کو بیعت کرے تو انہوں بولے سو رنگ کے کپڑے پہننا، انہوں بولے سو رنگ کی ٹوپی پہننا، اپنی مرضی سے کیا بھی تمہیں نہیں پہن سکتے، ایسے پیرا ہی ہے۔ تو اللہ کا قانون الگ، ان کا قانون الگ۔
اچھا، پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر ڈالے تو ننگے سر بیٹھ کو نہیں کھانا، تم سر پہ کا بھی کپڑا ڈال لے کچھ کھانا، بڑے کا گوشت تم نہیں کھانا۔ تو کئی کو تمہیں کیا کر ڈالے؟ پیر صاحب کے ہاتھ کو کیا کر ڈالے؟ تمہیں بیعت کر ڈالے۔ ارے اللہ نے جو حلال کیا ہے، مرغی حلال ہے، چھوٹا حلال ہے، بڑا حلال ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، تمہیں کون حرام کرنے والے؟ حرام کرنے والے حرام، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی قید و بند اگر وہ کرتا ہے تو حرام ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں عرب کے زمانے میں تھیں۔ اس کے بعد یہ 8ویں پارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے انگور پیدا کیے، انار کے درخت پیدا کیے، کھجور پیدا کیے، کھیتیاں پیدا کی، ان تمام سے کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب اس کی کٹائی کرو تو اللہ کا جو حق ہے وہ حق دے دو۔ اللہ کا حق کیا ہے جنید بھائی؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ 10%۔ آپ جو بھی اگر آپ کے کھیتی میں ہوتا ہے اسے کیا دیں گے؟ آپ 10% دیں، اللہ کے راستے میں 10% خیرات کر دیں۔ اچھا، مطلب جو بھی کھیتی سے آیا، اگر 10 موٹے آتا ہے تو 1 موٹا کیا کرنا؟ اللہ کے واسطے دے دینا۔ وہ کب؟ اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ اگر تمہیں بور میں لگا کو پالتے ہیں، بارش وہاں نہیں ہوتی ہے، تو تب 20واں حصہ، تب ابھی رتی کم، اس لیے کہ تمہیں کرنٹ کا بل دیتے ہیں، زمین سے پانی نکالتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں۔ اللہ ابھی کیا بولا؟ 20واں حصہ دو، لیکن دو، یا 10واں حصہ دو، یا تو کیا کرو 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے زمانے میں، جیوس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے چربی کو حرام قرار دیا تھا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي غُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی۔ اللہ نے یہودیوں پر کیا کر دیا؟ چربی کا استعمال حرام کر دیا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے، جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اسے پگھلایا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ انہوں نے کیا بولے؟ چربی حرام۔ کیسا حرام؟ چربی کی شکل میں بیچے تو حرام، چربی کو پگھلا کو بیچے تو حرام نہیں۔ کیا کرے اس کے بعد؟ پگھلا کو بیچ دار۔ جیسے اب مسلمانوں کو اللہ بول رہا ہے شراب بیچنا حرام، شراب پینا حرام۔ اچھا، ہمیں یار حتیث ہو، ہمیں شراب پینا حرام، شراب بیچنا حرام نہیں نا، چلو ہمیں شراب بیچتے۔ اب وہ قبیلے میں خون نکال دیں، خون بیچنا، خون کھانا حرام ہے نا؟ تو اچھا خون بیچنا، ارے جو چیز تم کو کھانا حرام ہے وہ بیچنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر قبیلے میں، اگر سلاٹر ہاؤس میں جب آپ جانور آپ ذبح کرتے ہیں، کوئی آ کر کٹورا پکڑ لیتا ہے کہ بھئی تمہارے جانور کا خون مجھے دے دو، آپ بولیں کہ جائز نہیں، خون بیچنا جائز نہیں ہے، خون کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ بیچتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں کھانا جائز نہیں، بیچ سکتے نا، تو وہ چربی کیا کرا انہیں؟ پگھلا کو بیچے سرکار۔ تو ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنا، جو چیز حرام ہے حرام ہے، جو چیز حلال ہے حلال ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا
کہ ایسے ہی مسلمان آج کے زمانے میں بھی ہیں، خود شراب پیتے نہیں ہیں، اللہ نے بچایا ان کو کہ حرام قرار دیا کہ شراب حرام ہے، مسلمان نہیں پیتا ہے، اور سور کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کافروں کو یہ چیزیں بیچ کر قیمتیں کھا جاتے ہیں۔ تو جس چیز کا کھانا منع ہے اس چیز کا کاروبار کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، منع ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ایسا ہوتا ہے، خاص کر جو لوگ شپنگ میں وہاں دیتے ہیں، شپنگ بڑی بڑی شپیں جو آتی ہیں ان کو اناج سپلائی کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کبھی؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیخ ہم کیا کریں؟ ایسے بڑی بڑی کمپنیوں کو جو ہم دیتے ہیں ان کو ہم شراب بھی دینی پڑتی ہے، تو اس کے جواز کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، اس کی جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں ایسا کر سکتے ہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں گے کوئی آپ لوگوں میں سے یا کسی میں سے، ماں باپ کے ساتھ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی بات ماننا، ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا، یہ چیز اپنی جگہ ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ بہترین اچھا سلوک یہ ہے کہ ماں باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے انصاف کے ساتھ اسے بانٹ دینا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، گھر کا بڑا بھائی ہے، جیسے ہی ماں باپ انتقال ہوتے پوری جائیداد کو قبضہ کر لے کے بڑھ جاتا، اس کے بعد پھر حج عمرہ عبادت سب ہوتے رہتے۔ ارے آپ اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہن کا حق نہیں دے سکے، اللہ کو کیا خوش کر سکیں گے؟ تو ماں باپ اپنی زندگی میں جو چاہتے تھے، آپ ان کی وفات کے بعد جیسے ہی ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اپنے بھائی بہنوں کا جو حق ہے وہ حق کیا کریں؟ ان کو ادا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بات بتائی، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ کیسے؟ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو لوگ جاہل تھے، مشرک تھے، باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھ کو کھانا کھاتے رہتا، ایک دو نوالے زیادہ کھا لے تو بابا کیا کرتا، ارے یہ میرا پورا مال کھا لے سر کا ہے، اسے مار ڈالو، اسے کہاں سے پالنا، اسے مار ہی ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ایسا کرو نہیں، ایسا مت کرو، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو۔ آج بھی ہم کیا ہوتے، ہم دو ہمارے کیا بولتے تھے وہ، ہم دو پہلے بولتے تھے ہم دو ہمارے دو، آج کیا بولتے ہیں، ہم دو ہمارے ایک۔ ارے دو کی ایک کی، یہ کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مفلسی کی ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، ہمیں تم نہ بھی کھلاتے ہیں، ہمیں ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ تم نہ بھی کھلاتے ہیں سے کون؟ اچھا جو کام ہمیں کرتے ہیں وہ کام ہمارے اماں بابا کر ڈالے رہتا تھا، تو جو کام ہمیں کرنے جاتے ہیں وہ کام ہمارے بارے میں ہمارے اماں بابا کر ڈالے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہمیں اس دنیا میں آتے نہیں، ہمیں اس دنیا میں نہیں آتے تھے۔ تو اس طرح سے محتاجی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا یہ اسلام کا شیوا نہیں، اسلام کا شیوا نہیں۔ البتہ لڑکا دینا، لڑکی دینا، کیا بھی نہیں دینا وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے وہی کہا ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کبھی گھر میں 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، ماشاءاللہ سب اچھی بڑا گھر ہے، سب مال و دولت میں جی رہے ہیں۔ تو بچے زیادہ ہونا، غریب ہو جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بچے بھی اللہ تعالیٰ کی دولت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کو کیا نہیں کرو،
یہ بہت عظیم وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ الوصایا العشر، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، مگر جیسے کہا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر کب؟ اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی گورنمنٹ ہو، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے۔ کوئی مرتد ہو گیا ہے، مرتد بولے تو اسلام میں آنے کے بعد پھر کیا ہو گیا انہوں؟ پھر کپسا میں ہو گئے۔ اسلام میں آنے کے بعد کیا ہو گئے؟ پھر کیا ہو گیا انہوں؟ کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا، کوئی غلط دین اختیار کر لیا۔ ہمیں اسلام میں آنے پر زبردستی نہیں، کسی کو ہم زبردستی جا کے تمہیں مسلمان ہو جاؤ نہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب حق واضح ہو چکا، سارے لوگ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو ہم سبز داغ بھی نہیں بتلائیں گے ایسا کرو تمہیں مسلمان ہو جاؤ، ایسا دیں گے نہیں، ضرورت نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی راضی سے اسلام میں آ جاتا ہے پھر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ یہ کہاں؟ اسلامی مملکت میں، یہاں سب بھی نہیں، یہاں سب کیا بھی اسلامی مملکت نہیں ہے، ہماری مرضی سے نہیں۔ جہاں اسلامی بادشاہ ہو، اسلامک کنٹری ہو، وہاں یہ لا اپلائی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کہا ایک مرتد، دوسرا الزانی، جو آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، سواب ہوگا، نانا دادا بن گا، اس کے باوجود بھی وہ کاما گئے غلط سلط کاما، ویسے آدمی کو کیا کریں؟ الثیب الزانی، بوڑھا ہو کر جو زنا بدکاری کرتا ہے اسے بھی کیا کریں گے؟ قتل کر دیا جائے۔ تو بلا معصوم کسی کو قتل نہیں کیا جائے، لیکن چند ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کیا کر دیا جائے گا؟ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیموں کا جو مال ہے وہ مال یتیموں کو، لیکن یتیم کے مال کو ترقی دینے کے لیے، زیادہ بڑھانے کے لیے آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اگر آپ کسی یتیم بچے کے ذمہ دار ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مال یتیم بچے کا ہے اسے دے دیں، اس میں سے آپ لینے کے حقدار نہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، ماپ تول انصاف کے ساتھ کرو۔ ماپ تول بولے تو ہمارے دکانہ میں وہ نمبر کو ترازو رہتا نا، زر دکانہ میں لیے، اس سے پہلے اسکراپ کی دکانیں آتے تھے، اسکراپ کی دکانیں، وہ لوہا ہمیں بیچتے تھے، پرانا لوہا لینے کے ٹائم وہ ایک کاٹا، انہوں دینے کے ٹائم وہ اور ایک کاٹا، ہمیں جائے تو لوہا ڈالے تو اور ایک ترازو دیتے انہوں ہم نہ دینا رہے تو اور ایک ترازو سے دیتے۔ کیا بھئی یہ کہتے نہیں، ویسا جو زر لوہا پہلے کیا کرتے تھے، وہ ترازو کے نیچے وہ املی لگاتے تھے، کیا کہ 100 گرام کیا ہوگا زیادہ ہوگا، یہ تو کچھ بدلتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ ہمارے ہاں ناپ تول کیا ہونا چاہیے؟ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، کسی سے بھی لیں انصاف کے ساتھ، جتنا پیسہ دیتے ہیں اتنا مال اسے ہے۔ خاص کر ہم لوگ ہمارے دکانوں میں جو بھی دھندے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ناپ تول میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی کو دیں بالکل پرفیکٹ دیں، کبھی زیادہ دے دیں کوئی بات نہیں، ایک 100 گرام بڑھ کر دے دیں، 50 گرام بڑھ کر دے دیں، اللہ اس کا جزا آپ کو دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب بات کرو تو انصاف کی کرو۔ اللہ تعالیٰ اور ایک نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ میں بولو تو انصاف کی بولو، ایسا نہیں بولو کہ انہوں ہمارے آدمی اس کے واسطے میں ایسا بولا ہے، نہیں، ہمارا آدمی رہن دے، باہر کا آدمی رہن دے، بولو تو کیسے بولو؟ انصاف کی بات کرو۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عہد ہے اسے پورا کرو۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، شاید آپ کو کبھی معلوم بھی نہیں، کہ ہمارے جو مسجدیں ہیں IRGC ہے 10:25 پر تراویح ختم ہوتی ہے ہمارے پاس، پھر بھی 10:10 کو ختم ہو جاتا ہے، ہاں، اور مسجدوں میں 10:25 کو ہوتی ہے۔ تو آپ اچھی طرح سن لیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 10-20 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے قرآن سننے کے لیے ہیں، اور رمضان قرآن سنانے اور سننے کا مہینہ ہے۔ تو کہتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہ، جو نیکی کرے گا آدمی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنے ریوارڈ بڑھا کر دے گا۔ آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ کتنا ثواب آپ کو دے گا؟ 10۔ برائی آدمی کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بتائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ارادے پر اللہ آپ کو ایک نیکی کا حساب دے دیتے ہیں۔ آپ نے ایک نیکی کیا، مسجد سے باہر نکل کر میں 100 روپے مدرسے کو چندہ دوں گا، مسجد کا جو مدرسہ ہے میں 100 روپے چندہ دوں گا، جیب میں ہاتھ ڈالے، پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک ریوارڈ آپ کو مل گیا، اللہ ایک اجر کیا دیا آپ کو؟ اچھا، وہ 100 روپے آپ دے دیے تو 1000 روپے کا ثواب آپ کو مل گیا، 10 ٹائمز اللہ کیا کرے گا؟ بڑھا کے دے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا، اللہ ہر ایک کو بچائے، کیا کی برائی، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو انہوں صاحب کیا کی غلط کام کرنے کا ارادہ کریں، کیا بھی لکھو نو کو، انہوں کرے تک کیا بھی لکھو نو، انہوں ارادہ کر کو نہیں کرے تو کیا بھی نہیں، اگر ارادہ کر کو برائی کر لیے تو ایک برائی لکھی جائے۔ دیکھا اللہ کا کرم کیسا ہے، صرف ارادے پر ایک ثواب لکھ دیں گے، اگر وہ نیکی کریں گے تو 10 گنا 10 ٹائمز اسے ریوارڈ دے دیں گے۔ برائی جب تک نہیں کریں گے اللہ نہیں لکھیں گے، اگر برائی کریں گے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ وہی اللہ نے اس میں کہا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ حدیث سن لیتے ہیں، دیکھو حدیث تو بڑی پیاری حدیث ہے۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے، بولے تھے 100 روپے دیں گے، وہ جیب میں نہیں کر سکیں تو کیا ہوگا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اگر کرے تو 10 سے لے کر 700 ٹائمز 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ تمہارے اخلاص کو پکڑو، دیتے دیتے یا اللہ 100 روپے ہیں، ابھی رہتے تو ابھی میں دیتا تھا، چھپا کے دیے ہیں، تو جیسے جیسے آپ کا اخلاص ہوتا ہے وہ نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ برائی کا ارادہ کرے برائی نہ کرے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ برائی سے کیا کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا۔ اگر برائی کا ارادہ کیا اسے کر بھی لیا تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ اسے مٹا بھی دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے مٹا بھی دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، سورۃ الاعراف، اور ایک سورت بھی ہم نے پڑھا تھا، سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سارے لوگوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ ابلیس نے کیا کہا، قال انا خیر من، اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ان سے بیٹر اتنا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو مجھے انگار سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا،
میں جا کو کیسا ان کو سجدہ کرنے ہوں گا، میں ذرا سوپر نہ، میں ذرا بڑا نہ. تو ابلیس نے ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج، تو میری بات کی نافرمانی کرتا ہے، ارے جنت سے نکل جا. تو ابلیس نے کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اللہ آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، تمہیں کیسا مجھے جنت سے نکالے کی؟ تمہارے جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو میں جنت سے روکوں گا. کیسے روکوں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. سیدھا رستہ ہے جنت کو آنے کا، میں وہاں بیٹھوں گا، کسی بھی آنے دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا. ومن خلفہم، سامنے سے، پیچھے سے. وعن ایمانہم، رائٹ سائڈ سے. وعن شمائلہم، لیفٹ سائڈ سے. انجام کیا ہوگا؟ ثم لا تجد اکثرہم شاکر ولا تجد اکثرہم شاکرین. نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ شکر گزار بندے نہیں رہیں گے. شیطان کا ٹریپ کیسا ہے؟ ہر طرف سے شیطان آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، سامنے سے، پیچھے سے، ادھر سے، ادھر سے. جیسے اللہ نے کہا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. کوئی بات نہیں، جتنے لوگ تیرے ساتھ چلیں گے ان سے اور تیرے ساتھ چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا آدم اسکن، اے آدم ایسا کرو، یہ جنت ہمیشہ یاد رکھیں، حلال بہت ہے، حرام بہت مختصر ہے. جنت میں جتنی چیزیں تھے سب حلال تھی. کس کے لیے؟ آدم اور حوا کے لیے. حرام کیا تھا؟ سنگل ٹری، ایک جھاڑ، ایک جھاڑ، ایک کچھ حرام تھا اسے، باقی سب حلال تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ پوری جنت میں کیا کھاتے کھاؤ، کہاں جاتے جاؤ، کیا پہنتے پہنو، کوئی ریسٹرکشنز نہیں. لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت دکھتا نہیں جھاڑ، اس کے نزدیک بھی جاؤ نا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو جیسے ہم نے پڑھا کہ کیسے شیطان نے ان کو ورغلایا. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اور وَقَالَ مَا، پھر کہا کہ دیکھو اللہ بولے نہیں وہ جھاڑ کرنے جاؤ نہ کو بول. کہیں معلوم وہ جھاڑ کا پھل کھا لے تو ان تکونا ملکین، تمہیں دونوں فرشتے ہو جاتے ہیں. اس کے سے اللہ کھاؤ نہ کو بولے تمہیں ایک ان تکونا ملکین او تکونا خالدین، ہمیشہ یہاں رہ جائیں گے. اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بول لیے. اب ہوا پہلے بولے، آدم بولے، وہ بات کا قصہ ہمیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں، نہیں ہوا کہتے ورغلا. کب بھی عورت کو ٹارگٹ کئی کو بس بولتی، اس کی کوئی قید نہیں. ہوا بولے کہ آدم بولے کہ قرآن ہی بولتا نہیں. اس کے بعد دونوں گئے کھا لیا، لیکن اس کا پہلا ریاکشن کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سب سے پہلے ان کے پرائیویٹ پارٹس کھل گئے. دیکھا شیطان سب سے پہلے کیا کھولتا آدمی سے؟ اس کا جسم ننگا کرتا. اس دن سے لے کو آج تک ننگا کرتے آتا ہے. شارٹ ہوتے جاتا ہے. ابھی شارٹ ہوتا ہے، کہاں تک شارٹ ہوتا ہے معلوم نہیں. کپڑا، وہ کپڑے کا نام ہی کیا ہوگا آخر؟ وہ کپڑے کا نام ہی شارٹ ہو گیا. العیاذ باللہ. یہ کس کا کھیل ہے؟ شیطان کا.
شیطان اس دن سے آدمی کو ننگا کرتے آ رہا ہے اور آج تک ننگا کر رہا ہے۔ شیطان کے فریب کو سمجھنا چاہیے۔ تو دونوں نے کھایا۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، پھر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ بابا آدم اور اماں جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کیا، اللہ ہمیں ظلم کر لیا اپنے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایسا کرو اب تم لوگ زمین پر اتر جاؤ، تمہیں انہیں بہکایا نہیں، تم لوگ سب بھی دشمن نہ رہیں گے۔ ہمارا دشمن کون اب ہے؟ ہمارے کپڑے اتار کو وہاں سے نکال کو بھیجا نہیں، انہیں شیطان ابلیس۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین تمہارے لیے مستقر، مستقر کے معنی ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا بھی نہیں، جیے تو 60 سال جئیں گے، 70 سال جئیں گے، لیکن اصل زندگی ہماری کہاں ہے؟ اوپر ہی ہے، یہ کیا بھی پرماننٹ زندگی نہیں ہماری زمین۔ وَمَتَاعٌ، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، کب تک؟ اِلیٰ حین، ایک لمیٹڈ پیریڈ تک۔ وہ لمیٹڈ پیریڈ کب تک ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال، جب تک کسی کی زندگی۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، کہا کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، مرو گے، اور اسی زمین سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ جیسے آخر میں مر گیا تو خبر میں ڈال ڈالے بعد دعا پڑھتے ہیں، مٹی ہاتھ میں بولے، کیا بولتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پڑھ کے سو۔ زندگی بھر کا سوغات لوگ کیا دیتے آخر میں؟ مٹھی مٹی، اتر نہ کر سکتے سن۔ زندگی بھر دوستی کا حق آخر میں کیا دیتے ہیں؟ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ہمارے خبر میں ڈالتے ہیں، شیخ صاحب چلے گئے، ڈال دیں، ہاں اللہ بخش دے، بس خلاص۔ زندگی بھر کی ساتھ کی وفا کا کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ انسان یہی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے، اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کبھی انشاءاللہ آخر میں ایک اور بات میں اس بات کو بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بات ہمارے ساتھ ہے، مسجد میں صاف ستھرا اچھا لباس پہن کر جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو صاف ستھرا اچھا لباس پہنے۔ گندے لباس، گھٹیا لباس یہ صوفی پیر قسم کے لوگ پہنتے ہیں، وہ ہفتے نہاتا نہیں ہے، ہاں گندا، وہ بالاں گندے، کپڑا گندا، وہ الگ زندگی۔ لیکن وہ ہمیں مسجد میں آتے ہیں تو اچھا عطر لگا کو، وہ ولیمے میں گئے تو پہن کے آتے ہیں ڈریس، ایسا کوئی ڈریس پہنتے گا؟ ارے اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اچھا ڈریس پہن کے آ رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، یا کیا بھی چل جاتا، وہ ولیمہ گئے تو وہ کہاں سے ڈھونڈ کو نکالتے معلوم نہیں، ٹرنکا میں سے ادھر سے زبردست ڈریساں ڈھونڈ کو نکال کر پہن کو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہوتے نہیں، ایسا مت کرو، جب اللہ کے گھر کو آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے آؤ، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعراف کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے، انشاءاللہ کل بول کر پھر ہمیں دوسرے پارے میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔